نبی مختار کل ہیں، نبی با اختیار ہیں، یہ دعویٰ مولانا طارق جمیل کا۔ ارے اگر نبی با اختیار ہوتے مولانا، اپنے چچا ابو طالب کو کفر پہ کیوں مرنے دیتے؟ ارے اگر با اختیار ہوتے عائشہ پر تہمت کیوں لگتی؟ اگر با اختیار ہوتے 70 قاری آپ سے مانگ کر لے گئے اور شہید کر دیے گئے؟ اگر با اختیار ہوتے زہر والا کھانا کیوں کھا جاتے؟ گرامی قدر سامعین، محترم ناظرین، آپ حضرات نے دیکھا اور سنا مزید ایک دجل توصیف الرحمان دجال الکذاب نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی بات کو غلط انداز میں نقل کیا، اس کا غلط معنی بیان کیا اور غلط مفہوم اپنی طرف سے پیش کر کے الزام مولانا کی کھاتے لگا دیا۔ کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار ہے، اگر نبی با اختیار ہوتے تو نبی کو پتھر کیوں لگتے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے چچا بغیر کلمے کے کیوں جاتا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے صحابہ شہید کیوں ہوتے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کیوں دیا جاتا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار ہوتے؟ اس قسم کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد محض مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم پر الزامات ہیں۔ مولانا جو بات فرمائے اس کو سمجھو۔ کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے۔ فرمایا نبی کو اللہ نے اختیار دیا، اگر آپ چاہیں تو فلاں پہاڑ سونے کا بنا دیں، کیا یہ اختیار نہیں دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا کے اس کفر کو ہلاک کر دیں، کیا یہ اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا؟ مرض الوفات میں حضور کو اختیار ملا، چاہے تو دنیا میں ٹھہرے چاہے تو آپ پر وفات آ جائے، کیا اختیار نہیں ملا؟ تو مولانا یہ بات فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ اختیار دیا کہ آپ یہ چاہیں تو یوں کر دیں، اگر آپ چاہیں تو یہ بات آپ یوں فرما دیں۔ اور توصیف الرحمان یہ بات کہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار تھے، جو چاہتے وہ کر گزرتے۔ حالانکہ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی دوبارہ گفتگو سنیں۔ کوئی ایسا با اختیار مجھے دکھاؤ جو اگر اشارہ کرے تو اللہ تعالیٰ سونے چاندی کے گھر مدینے میں کھڑے کر دے۔ مولانا فرماتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تو اللہ پاک یوں فرما دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تو اللہ تعالیٰ یوں کر دیتے۔ تو مولانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے والا، اللہ سے سوال کرنے والا اور اللہ پاک کے درگاہ میں جھکنے والا بتا رہے ہیں، اور مختار اور بااختیار اللہ کی ذات ہی کو بتاتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ نے جو اختیار دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو آپ کتنی رزق کی وسعت عطا کرتے ہیں، لیکن حضور نے اس وسعت کو لینے کی بجائے فقر کو ترجیح دی ہے۔ تو مولانا اور بات فرمانا چاہتے ہیں اور یہ دجال مولانا کی بات کو اور معنی دے کر غلط انداز میں نقل کرتا ہے۔ پھر اس شخص کی جہالت کا آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، یہ الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد ابو طالب آقا ہیں۔ کہتا ہے ابو طالب کی وفات کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ابو طالب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب تو کلمہ پڑھ لے، اور جو جملے کہے وہ اس دجال کی زبان سے اب دوبارہ جملے سنیں۔ اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھ، اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھ۔ جملے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا، اپنے کانوں کو آقا کے لبوں پہ رکھا، یعنی گویا ابو طالب کو آقا کہہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہہ دیا۔ اس لیے بنیاد میں کہتا ہوں توصیف الرحمان پرلے درجے کا کذاب شخص ہے، دجال انسان ہے، اور اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ اپنے دجل کو چھپانے کے لیے گرامی قدر سامعین طرز اختیار یہ کرے گا، ایسا مسکنت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تصنع اور بناوٹ کے ساتھ کہے گا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ اس کا بار بار طرز دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اپنے سامعین سے گزارش کروں گا کہ جب یہ دجال یہ جملے کہے اور منہ بنا کر کہے، آپ سمجھیں کوئی اور دجل آنے والا ہے، کوئی اور جھوٹ آنے والا ہے، کوئی اور کذب آنے والا ہے۔ اگر آپ کو دلائل کی بنیاد پہ عام بندے کو کذب کا احساس نہ ہو، آپ اس کے چہرے کی بناوٹ اور تصنع کے ساتھ کہا جانے والا انا للہ سنیں تو فوراً یقین کریں کہ یہ کذاب کوئی نیا جھوٹ پیش کرنے والا ہے۔ اللہ پوری امت کو اس کے شرور سے محفوظ رکھے۔
لاؤ طائف کے خون کا کوئی مجھے حساب دے. وہ خون نبی کا ایک خون کا قطرہ جو اللہ کے عرش سے زیادہ قیمتی، سارے نبیوں کے خون سے زیادہ قیمتی، ساری آدم کی اولاد سے زیادہ قیمتی، وہ خون ان پہاڑوں پہ ایسے بکھرتا چلا گیا اور قربانی کی داستان لکھتا چلا گیا. کاش ان پہاڑوں کی زبان ہوتی اور آپ ان سے جا کے پوچھتے کہ اس امت کے لیے اس نبی نے کیا دکھ درد اٹھائے ہیں اور آج یہ امت اس نبی کو کیا جواب دے رہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے مولانا ذکریہ صاحب کی. مولانا ذکریہ اپنی کتاب فضائل حج کے صفحہ نمبر 138 پر وہی اسی قسم کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جس قسم کا مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے. یہ فضائل حج مولانا ذکریہ کی لکھی ہوئی کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہوئی. اس کا صفحہ نمبر 138. قبر شریف نبی کی قبر کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے. جو حصہ نبی کے بدن سے ملا ہوا ہے سنیے اور دیکھیے کیسے توحید کے اوپر کلہاڑے چل رہے ہیں. ان توحید کا چولا پہننے والے شرک کے داعی، شرک کے دعات کی محفلوں میں جانے والوں، سیروزے کے لیے نکلنے والوں، ذرا اللہ کو جان دینی ہے. اللہ کی توحید کی قیمت کو اپنے دل میں پیدا کرو. کہا جو حصہ نبی کے جسم سے لگا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے، وہ عرش سے افضل ہے، وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے، حتیٰ کہ زمین و آسمان کی ہر جگہ سے افضل ہے. گرامی قدر سامعین و محترم ناظرین، آپ حضرات نے سنا اور دیکھا کہ یہی توصیف الرحمان دوبارہ پھر حضرت شیخ ذکریہ نبر اللہ مرقدہ کی فضائل حج پر اعتراضات کرنے کے لیے چلا. جبکہ میں نے گزارش کی ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے اعتراضات کے جوابات معراج ربانی نے کیے ہوں یا توصیف الرحمان نے کیے. ان کے مفصلاً میں دلائل دے چکا ہوں اور آج تک معراج ربانی یا توصیف الرحمان کی جانب سے اس کا تسلی بخش اور باعتماد جواب نہیں آیا. حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت پر اعتراض یہ ہے حضرت شیخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے ملے ہیں ان کو عرش سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتوں پر اعتراض یہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے کو خدا کے عرش سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. یہ اعتراض تو یہی تھے. جہاں تک حضرت شیخ رحمہ اللہ کا فضائل حج کی یہ عبارت ہے تو حضرت شیخ پر اعتراض کرنے سے قبل تمہیں سوچنا چاہیے یہ اعتقاد حضرت شیخ سے قبل بھی کسی عالم کا ہے یا نہیں. اگر ان سے قبل اور کئی 100 سال قبل علماء نے اپنے اعتقاد کو لکھ دیا ہو ان پر اعتراض نہ کرنا اور پھر حضرت شیخ ہی پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اختلاف کے اعتقاد سے نہیں ہے، اختلاف دیوبند کی قابل قدر شخصیات کے ساتھ. یہ جو حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ نے اعتقاد فضائل حج میں درج فرمایا ہے یہی نظریہ ملا علی قاری رحمہ اللہ الحنفی مناسک ملا علی قاری میں صفحہ 505 پر تحریر فرماتے ہیں ان ابی عقیل الحنبلی ان تلک البقعۃ من الفرش افضل من العرش کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مٹی کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ملے ہیں زمین کا یہ حصہ یہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. نقل کرنے والے حضرت ملا علی قاری ہیں اور نظریہ ابن عقیل حنبلی کا ہے. تو چاہیے تھا کہ اعتراض آپ ان حنبلیوں پر بھی کریں جن سے ریال لے کر آپ اہل سنت والجماعت کے خلاف بیانات کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف آپ وہاں رہ کر یہ جملہ کبھی نہیں کہیں گے. کیوں؟ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے خلاف مولانا طارق جمیل بولنے سے ممکن ہے بعض طبقہ داد دے اور ان کے خلاف بولنے سے ممکن ہے ہمارا رہنا مشکل ہو جائے. اسی نظریے کو وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ سمہودی رحمہ اللہ نے جلد 1 صفحہ 31 پر نقل فرمایا. بالکل یہی نظریہ. تو یہ نظریہ صرف حضرت شیخ ذکریہ رحمہ اللہ کا نہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا نہیں، بلکہ ان سے قبل اور علماء کا بھی ہے، ان پر بھی اعتراض کرنا چاہیے. پھر مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ خدا کے عرش سے زیادہ قیمتی ہے. جب نبوت کے وجود سے ملنے والے مٹی کے ذرے کعبہ و کرسی عرش سے افضل ہیں تو خود نبوت کا وجود مبارک اور وجود کا حصہ جو خون مبارک ہے وہ کیسے کعبہ سے افضل نہیں ہوگا؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دجال انا للہ کہہ کے اس انداز میں بات کرے گا کہ جیسے اس کے پاس کوئی حدیث مبارک موجود ہے.
مولانا طارق جمیل صاحب سے پورے بیان میں بار بار مطالبہ کرنا، کوئی حدیث پڑھے، کوئی حدیث پڑھے، کوئی آیت پڑھے۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ نے جو نظریات بیان فرمائے ہیں، کیا اس نظریے کے خلاف توصیف الرحمان نے بھی کوئی حدیث پڑھی ہے؟ کیا اس کے خلاف تو نے بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ تو نے ان کے نظریے کے خلاف آیت نہیں پڑھی، ان کے اعتقادات کے خلاف کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ خود حدیث نہ پڑھنا، دوسرے سے مطالبہ کرنا، خود آیت نہ پیش کرنا، دوسرے سے آیت کا مطالبہ کرنا، میرا دوست اسی کو دجل کہتے ہیں، اسی کو کذب اور فرار کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہارے اس فرار، تمہارے دجل سے امت کو محفوظ رکھے۔ مولانا